السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، قابل مبارکباد ہیں مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے ذمہ داران، جنہوں نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے زندگی پر ان کے زندگی کے سنہرے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے اور خواتین اسلام میں خصوصی بیداری پیدا کرنے کے لیے اس سیریز کا انعقاد کیا تھا، جو اللہ کے فضل و کرم سے اب اختتام پذیر ہے، جس میں اس خاکسار کو دوسری مرتبہ موقع دیا جا رہا ہے بولنے کا۔ اس سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی میں نے گفتگو کی تھی۔ آج جس ام المومنین کی زندگی لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دیکھیے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شروع کرنے سے پہلے مدینے کا جو ماحول تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس وقت کے ماحول پر ایک طائرانہ نظر ڈال لینا یہ مناسب ہے۔ کسی بھی سماج کے استحکام کے لیے اور وہاں پر اچھی طرح زندگی گزارنے کے لیے جو چند چیزیں نہایت ضروری ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑا کام کیا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے 3 بڑا سب سے پہلے کام کو انجام دیا۔ سب سے پہلے آپ نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مسجد کی تعمیر کی، مسجد قباء بنائی، اس کے بعد مدینہ پہنچے آپ، مدینہ پہنچ کر آپ نے مسجد نبوی بنائی۔
مسجد نبوی بنائی، دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مکہ سے جو لوگ آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے مہاجرین اور انصار میں آپ نے مواخات کرائی، بھائی چارگی، اس لیے کہ جب آپس میں میل جول، اتحاد و اتفاق رہے گا تب دعوت و تبلیغ کا یہ کام اچھی طرح سے چلے گا، اسلام کی یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچے گی، اور پھر جو سیاسی اتھل پتھل تھی وہ ٹھہر جائے، تھم جائے، تاکہ دعوت کا فریضہ انجام دیا جا سکے۔ انہی چیزوں کو ملحوظ اور مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارگی کرائی، اور ایک اسلامی سماج کی پہچان کے طور سے آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ اور اس کے بعد تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جو غیر مسلمین آباد تھے، جن کے جو قبائل تھے، خاص طور سے اہل کتاب سے آپ نے مدینے میں معاہدہ کیا۔ اہل کتاب کے جو بڑے بڑے قبائل آباد تھے اس سے آپ نے معاہدہ کیا تاکہ یہ ان کے شر سے بچا رہا جائے، اور جب ان کے شر سے مسلمان بچے رہتے تو اپنا باقی کام، جو کام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی، اس کام پر مسلمان فوکس کر سکتے تھے۔ تو یہ تین بڑا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے مواخات کی، یہودیوں سے معاہدہ کیا، ان سے عہد و پیمان کیا کہ تم نہ تو ہمیں، جب ہمارے خلاف کوئی آئے گا تو تم نہ ان کا ساتھ دو گے، اور اس طرح کے بہت سارے بنود پر اور بہت سارے شرطوں پر اتفاق ہوا۔ لیکن بنو اسرائیل اور یہود وہ قوم ہے جن کی غدر و خیانت، جن کی دھوکہ دھڑی قرآن نے بیان کیا، اور ان کے رگ رگ میں یہ غدر، یہ خیانت، یہ عہد شکنی یہ پائی جاتی ہے۔ ہر زمانہ میں آپ دیکھتے جائیے اور قرآن کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، آپ کو یہ بات بخوبی ملے گی کہ یہ وہ قوم تھی جس جو کسی کی نہیں ہوئی، یہ وہ قوم تھی جو کسی کی نہیں ہوئی۔ ایک طرف مسلمانوں سے ان لوگوں نے عہد و پیمان کیا، مسلمانوں سے معاہدہ کیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے نہیں، لیکن پس پردہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف صف اول میں رہتے تھے، یہ منافقین کے ساتھ رہتے تھے، جب موقع ملتا یہ کفار کے ساتھ رہتے۔ بلکہ اسی پر بس نہیں، بنو نذیر نے، یہودیوں کا اس وقت مدینہ میں تین بڑا بڑا قبیلہ آباد تھا، ایک تو بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع، یہ تین بڑا بڑا قبیلہ آباد تھا۔ بنو نذیر سے بھی معاہدہ ہوا، بنو نذیر سے معاہدہ ہوا کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں کسی کا ساتھ نہیں دو گے، لیکن ان نالائقوں نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کھل کر ان لوگوں نے عہد شکنی کے اور کھل کر دشمنی کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کسی مجلس میں اوپر سے ان لوگوں نے بھاری پتھر پھینک دیا، بنو نذیر کے چند نالائقوں نے ایک بھاری پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا۔ وہ تو وقت سے پہلے آپ کو بذریعہ جبریل یہ بتلایا گیا کہ یہ لوگ یہ حرکت کرنے والے، اس لیے آپ سیف اور محفوظ بچ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی بنو نذیر کو مدینے سے نکال کر باہر پھینکا۔ سورہ حشر میں جس قوم کا نقشہ کھینچا گیا یہودیوں کی، وہ یہی قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ۔ یہ اتنے مضبوط قلعوں میں پناہ لیے ہوئے تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قلعہ، اس قلعے سے کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا، اور مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان قلعوں سے انہیں باہر نکالنا اور اس قلعوں کو فتح کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ، تم بھی سمجھ رہے تھے اور وہ لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس قلعے سے وہ باہر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے جب ایسا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، جب اللہ نے رعب اور خوف ان بزدلوں کے دلوں میں ڈالا، ان اہل کتاب کے دلوں میں جب خوف ڈالا، تو یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کرنے لگے۔ یہ مسلمانوں کا خوف تھا جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کرنے لگے، برباد کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، جو عقل مند ہے وہ نصیحت حاصل کریں کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال پھینکا خیبر کی طرف۔ بنو نذیر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ بنو قریظہ، غزوہ احزاب، جس طرح یہ سیریز ہوئی امہات المومنین کی، یہ سیریز ہوئی، اسی طرح اس طرح کی سیریز بھی ہونا چاہیے جس میں اسلامی غزوات کو بیان کیا جائے۔
اسلامی غزوات کو بیان کیا جائے اور ان سے جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، اس سے ان عبرتوں اور نصیحتوں کو ہمیں اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلامی غزوات میں ایک غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہے، جسے شاید آپ لوگ غزوہ خندق کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر، احزاب کے موقع پر ہوا کیا، احزاب کے موقع پر جتنے ابھی تک مسلمانوں کا اس سے پہلے تک جو مقابلہ ہوتا تھا وہ ایک قوم سے ہوتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار چلے آئے، احد کے موقع پر بھی کفار آئے، لیکن غزوہ احزاب کا جو موقع تھا، اسی لیے عربی میں احزاب کہا گیا، سورہ احزاب کے نام سے مستقل سورہ نازل ہوئی۔ احزاب کے موقع پر یہ ہوا کہ پورا لشکر، یعنی یہ یہودی بھی، منافقین، مشرکین، سب مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر سے بھی لشکر آیا، نیچے سے بھی لشکر آیا، تمہاری حال یہ ہو گئی، مسلمانوں کی حال یہ ہو گئی تھی کہ وہ خوف کے مارے یہ سوچ رہے تھے، اور دشمن بھی یہی سوچ رہے تھے کہ آج کے بعد اس دنیا میں مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت ہمیشہ کی ہے۔ مشکل سے مشکل وقت آیا اور گزر گیا، بدترین سے بدترین لوگ آئے جو اسلام کے دشمن تھے، اور سارے لوگوں کا کیا کرایا، ان کی چالیں اللہ نے انہی کی طرف پلٹ دی، پھیر دی انہی کی طرف۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اتنا بڑا لشکر تھا کہ مسلمانوں کی آبادی، مدینے میں مسلمانوں کی آبادی اتنی نہیں تھی، یعنی بچوں اور عورتوں کو لے کر اتنی آبادی نہیں تھی جتنا بڑا ان کا لشکر تھا۔ یہ لے کر آئے، اس کے بعد بھی اللہ نے انہیں خائب و خاسر واپس لوٹا دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی کہ ہم لوگ خندق کھود کر اپنی حفاظت کرتے، اس لیے آپ لوگ بھی خندق کھودیے۔ مسلمانوں نے خندق کھودا، نبی کی قیادت میں مسلمانوں نے خندق کھودا اور کھود کر اپنی حفاظت کی، اور اس طرح بچ گئے۔ یہ بظاہر تو جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی کہ اتنا بڑا لشکر آیا اور آنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکا۔ مسلمانوں کا اس کے بعد حوصلہ بڑھا، اور ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے غدر و خیانت سے آگاہ تھے، یہودیوں کے غدر و خیانت سے آگاہ تھا کہ یہودی اصل سارے کیے کرائے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کے رسول ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے، اس لیے کہ پہلے جو ڈائریکٹ بالمقابل کفار آپ سے برسر پیکار تھے، آپ یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے کفار کا ایک معاملہ طے ہو جائے، اس کے بعد یہودیوں کی طرف رخ کیا جائے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر کفار بھی ڈر گئے کہ اتنا بڑا لشکر آیا، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا مشرکین اور مسلمانوں کے بیچ کہ یہ اور ایسے ہوگا، حالانکہ مشرکین نے بھی وہ عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ لیکن جب یہ عہد و پیمان ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے لیے وقتی طور سے مشرکین کی طرف سے بے خوف ہو گئے کہ ابھی برسر پیکار نہیں ہوں گے، اب یہ ہمارے مد مقابل ابھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہودیوں کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ اشارہ دیا جا چکا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ یہودی بھروسے کے قابل نہیں۔ غزوہ احزاب سے مسلمان آتے ہیں، آ کے ہتھیار اتارتے ہیں، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے ہتھیار اتار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امہات المومنین میں سے کسی کے گھر غسل فرما رہے ہوتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیا ہے، لیکن ہم نے نہیں اتارا ہے۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی واضح مدد فرشتوں کے ذریعے کی گئی تھی، تو آ کے جبرائیل نے کہا کہ آپ نے، اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیا، ہم نے نہیں اتارا ہے، اس لیے آپ اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ ہتھیار پہنے اور عصر کی نماز چل کر بنو قریظہ میں ادا کریں، بنو قریظہ میں ادا کریں۔ اور بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ مدینے میں تھا، کہا گیا کہ اس کا کام پہلے ختم کیجیے، اس لیے کہ سارے کیے کرائے کے پیچھے مسلمان جتنے پریشان تھے غزوہ احزاب کے موقع پر، ان سب کا سرگنا، بہت سارے فتنوں کا سرگنا جو یہ عبداللہ بن سبا تھا اور جو یہودی ٹولہ تھا، وہ ان سارے فتنوں کے پیچھے تھا۔ جبرائیل کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ یہ بھروسے قابل نہیں، کا پہلے کام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں صحابہ کو لے کر اور بنو قریظہ کا کام ختم کیا جاتا ہے۔ وہ لمبا قصہ ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے۔ اس کے بعد بنو قریظہ کا کام ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کو تو یہ احساس پہلے سے تھا کہ یہودی بھروسے کے قابل نہیں، اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے عہد و پیمان توڑنے کی وجہ سے فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً،
اللہ نے کہا کہ جتنا عہد و پیمان ہم نے ان سے کیا تھا سب کو ان لوگوں نے توڑا، اور جب سارے عہد و پیمان کو ان لوگوں نے توڑ دیا تو ہم نے ان کے اوپر لعنت برسائی اپنی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ تو یہ بھروسے کے قابل نہیں تھے، یہ اندازہ پہلے سے تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حدیبیہ کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا وہ خیبر میں بنو نذیر وغیرہ کو مدینہ سے نکالا گیا تھا، اسی لیے قرآن نے کہا کہ لیأول الحشر، پہلی مرتبہ انہیں مدینے سے نکال کر باہر بھگایا گیا تھا، اور یہ لوگ جا کے کہاں آباد ہو گئے تھے؟ خیبر، جو مدینہ سے دور ہے تھوڑا، خیبر میں جا کر یہ لوگ آباد ہو گئے، اور یہ 7 ہجری کا واقعہ تھا۔ خیبر میں یہ جا کر آباد ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، بہت سارے لوگ جو اپنے اقتدار کا لوہا منوانا چاہتے ہیں لوگوں سے، ان سارے لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتے کہ اب مدینے میں میری چلنے والی نہیں ہے۔ انہی میں سے یہ لوگ بھی تھے جو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اب یہ نبی کے آنے کے بعد آپ کی آمد کا جو نقشہ ان لوگوں نے دیکھا اور ان سے کھینچا گیا، ان کو بتایا گیا کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے اور آپ کا اس طرح استقبال ہو رہا ہے، تو وہ ساری باتیں سن کر اور دیکھ کر ہی ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے اصرار پر اور اللہ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں۔ اس روایت کو جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کی راویہ خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں ابھی بیان کرنا شروع کروں گا۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، یہ اسلام لانے کے بعد اور نبی کی زوجیت میں آنے کے بعد، انہوں نے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو میرے باپ، ان کا باپ جو تھا حضرت صفیہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے، صفیہ بنت حوی بن اخطب، ان کے باپ کا نام حوی اور اس کے باپ کا نام اخطب تھا۔ تو یہ ان کے باپ حوی جو تھے، اور ان کے چچا ابو یاسر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یہ میرے باپ اور میرے چچا دونوں چھپ کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ مدینے میں جب اللہ کے رسول آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ حضرت صفیہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، کہتی ہیں حضرت صفیہ اسی روایت میں جو ابن اسحاق وغیرہ نے سیرت کی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میں چھوٹی تھی اور میں سب سے زیادہ اپنے باپ اور اپنی چچا کی نظر میں محبوب تھی، میں ہمیشہ ان کے محبت و شفقت کے مرکز بنی رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر سے آتے تھے میں جاتی تھی، وہ مجھے گود لیتے تھے، کھلانے لگتے تھے، میں سب کی محبوب تھی۔ کہتی ہے حضرت صفیہ کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ یہ میرے باپ اور چچا چپکے سے جاتے ہیں جب اللہ کے رسول کی آمد کی بات سنتے ہیں، اور جاتے ہیں، جا کے دن بھر غائب رہتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام میں آتے ہیں۔ حدیث کا لفظ ہے کہ بڑے جو ہے آتے ہیں کسلانین، بہت سست تھکے ماندے واپس آتے ہیں۔ کہتی ہے کہ میں عادت کے مطابق میں اپنے باپ اور چچا کے پاس جاتی ہوں، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، اور جس طرح وہ محبت کرتے تھے مجھے، کوئی نہ تو میرا باپ اور نہ میرے چچا میری طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے باپ سے میرا چچا پوچھتا ہے کہ حل تعریفہ بنعتہ، کیا ابھی جو گئے ہیں جس کو دیکھا آپ نے صفات سے پہچان لیا؟ آپ نے صفات سے پہچان لیا یہ وہی ہے؟ تو ان کے باپ وہی کہتے ہیں کہ ہاذا ہوا یہی ہے جس کی بات ہم لوگ کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ چچا کہتا ہے کہ تب کیا ارادہ ہے؟ تو ان کا باپ جو یہودیوں کا سردار تھا کہتے ہیں کہ عداوتہ ما زلت حیا، عداوتہ ما زلت حیا، دیکھیے اس کی عداوت اور اس کے دل میں جو نفرت تھی، کہتا ہے کہ میں تو جب تک زندہ رہوں گا میں ان سے دشمنی نبھاتا رہوں گا۔ میں بھلے یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو جانتے تھے۔ ان کے کتابوں میں اتنا کھول کھول کر نبی کے اوصاف کو بیان کیا گیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ان کے لیے چھپی ہوئی تھی، یا آپ انہیں یا یہودی ان کو جانتے نہیں تھے۔ اسی لیے چچا نے باپ اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی نے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے صفات سے پہچان لیا کہ وہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تب کیا ارادہ ہے؟ کہ عداوتہ ما زلت حیا، جب تک زندہ رہوں گا تو دشمنی نبھاتا رہوں گا۔ کہتے ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ چچا کو ہوش آ گیا تھا، چچا نے کہا کہ میں نے محمد سے جا کے بات کی، علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم، میں نے محمد سے جا کے بات کی، مجھے تو یہ وہی لگتے ہیں کنتم تنتظرونہ، جس کا تم انتظار کرتے تھے، جس کا ہم سب انتظار کرتے تھے، یہ وہی ہے۔ تب کیسی عداوت؟ اس کے بعد قوم کے لوگ اس کو بتلاتے ہیں حوی بن اخطب کو، جو بنو نذیر اور بنو قریظہ کا سردار اسے کہا جاتا تھا، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا بھائی ایسے اور ایسے کہہ رہا ہے۔ وہ اس کے اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، باولے ہو گئے تم کو کیا ہو گیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟
اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں نے تو بھائی بات کی اور مجھے تو اس کی ساری باتیں سچ لگ رہی ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تُخَالِفُوهُ، اس کی اتباع کرو، مخالفت مت کرو۔ پھر یہ کمبخت پھر وہی بات کہتا ہے میں تا حیات، میں زندگی کے آخری دم تک میں دشمنی نبھاتا رہوں گا۔ اس کا بھائی بہت اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اطیعونی فی ھذا الامر، اس معاملے میں میری بات مان لو، باقی کسی معاملے میں مانو مت مانو، لیکن اس معاملے میں میری بات مان لو، کسی اور میں مت مانو۔ کہتا ہے نہیں، حدیث کے الفاظ ہے، کہتے ہیں کہ استحوذ علیہ الشیطان، شیطان اس نے اس کو پوری طرح سے مغلوب کر دیا، شیطان اس کے اوپر غالب آ گیا، اور اس کے بعد اس نے پوری زندگی دشمنی نبھائی۔ اور دوسری طرف اسے کیا پتا تھا کہ اسی کے بطن سے اور اسی کے نطفے سے پیدا ہونے والی بچی کل کے دن حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا درجہ حاصل کر لے گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 2 نکاح ہوتا ہے۔ پہلا نکاح ایک جو ہوتا ہے ان کا، وہ سلام ابن مشکم یا مشکم نامی ایک بندہ ہوتا ہے، جو اپنے زمانے میں بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا جنگجو بہادر، اس کی بہادری مشہور تھی، اس کے اشعار کو پڑھا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا، اس کی بہادری کی داستان لوگوں میں۔ لیکن اس نے کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دیا، اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ نکاح ہوا۔ عربوں میں بار بار نکاح ہونا کوئی بہت معیوب بات نہیں تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دوبارہ ہوا، اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی معمولی عورت بھی نہیں تھی، یہ ننیال کی طرف سے بنو قریظہ اور ددیال کی طرف سے بنو نذیر سے ان کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے۔ یعنی یہودیوں کا جو ٹاپ کا قبیلہ تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر، دونوں طرف سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ تو ان کی خوبصورتی، دوسرا حسب و نسب کی برتری، ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح آرام سے ہوا، اور وہ بھی بنو قریظہ کا، بنو نذیر کا جو سردار تھا، ایک بڑا شخص کنانہ ابن ابی الحقیق یا کنانہ ابن ربی بن ابو الحقیق، یہ دونوں نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی سے ان کا نکاح ہوا، جو ان کے پہلے شوہر سلام ابن مشکم کے ہم پلہ تھا، انہی کے مد مقابل تھا، ٹکر کا آدمی تھا یہ بھی بہت بہادر اور پیسے والا آدمی تھا، سردار تھا اپنے قوم کا۔ اور جو یہودیوں کے خیبر میں جب مسلمان پہنچے تھے تو بہت سارے قلعے تھے ان کے، خیبر میں یہودیوں نے بہت سارے قلعے بنا کے رکھے تھے، تو ایک ایک قلعہ کر کے مسلمانوں نے فتح کیا، تو ایک قلعہ کا نام تھا القموس، تو القموس کا سردار یہ کنانہ ابن ابی الحقیق تھا، جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا شوہر تھا۔ تو یہ جب مسلمان خیبر پہنچے تو یہ کنانہ ابن ابی الحقیق بھی حوی بن اخطب کا داماد تھا، تو ویسا ہی شریر تھا مسلمانوں کے لیے ویسا ہی شریر اور نالائق تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ویسا ہی دشمن تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اس کی دشمنی کی بات کہ اسی کے زوجیت میں جب وہ تھی تو ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں چاند گر کر، چاند ٹوٹ کر میرے گود میں آ گیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ چاند ان کے گود میں ہے، تو وہ شوہر تھے، ایک کنانہ ابن ابی الحقیق ان کا شوہر تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ چاند میرے گود میں ہے۔ ان کے شوہر کنانہ کو یہ بات سنی کہ ایک جھاپڑ مارتا ہے اپنے بیگم کو، ایسا جھاپڑ مارتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد، یعنی کہ اسلام لانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر سرخی کا نشان تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کے بعد پوچھا کہ یہ کیا ہے، تب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ چاند میرے گود میں، تو میرا شوہر جو کنانہ تھا، کنانہ بن ابی الحقیق نے ایک جھاپڑ مار دیا مجھے، اور اس نے یہ کہا کہ تم یہ تمنا کرتی ہو کہ تم عرب کی ملکہ بن جاؤ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم اس کے عقد میں آنے کی تمنا کرتی ہو۔ یعنی وہ اتنا شریر تھا کہ یہ بات سن کر اس کی تعبیر یہ کہ نبی کی زوجیت میں آ جائیں گے، اس لیے انہیں زور سے مارا، جس کا اثر بات تک تھا۔ تو یہ کنانہ جو تھا القموس کا، یہ قلعہ اسی کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جب خیبر پہنچتے، بہت سارے قلعوں سے ہوتے یہاں پہنچتے ہیں قموس، یہ اپنے قلعے کی حفاظت میں پوری طاقت جھونک دیتا ہے، ایک ایک کر کے قلعہ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے قلعے کی حفاظت میں پوری محنت کرتا ہے، پوری حفاظت کرتا ہے، لڑتا ہے، بالآخر یہ مسلمانوں کے گرفت میں آ ہی جاتا ہے۔ اور دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیسوں کا اثر اور پیسوں کا فائدہ ان کی قوم کو بھی نہیں ہوتا، اور یہ بندہ ایسا ہی تھا
کہ اس کے پیسہ والا تو بہت تھا لیکن اس کے پیسے کا فائدہ اس کی قوم کو بھی نہیں تھا. جب یہ پکڑ میں آیا تو اس کے قوم ہی کے افراد نے گواہی دی کہ یہ بہت بڑا خزانہ چھپائے ہوئے، یہ بہت بڑا خزانہ زمین میں چھپائے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ یہ بات صحیح ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے؟ کہہ رہا ہے نہیں. پھر جھوٹ بولا کہ نہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، بہت بڑا خزانہ اس کے پاس ہے. امام بخاری نے اس بات کو، اس کی بعض باتوں کو ذکر کیا ہے کہ بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا خزانہ چھپائے ہوئے. اس کے بعد جہاں لوگوں نے بتلایا کہ خزانہ ہے، جا کے زمین کھودی گئی اور خزانہ نکلا. اس کے بعد اسے قتل کیا گیا، اسے قتل کیا گیا. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ہاتھوں غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بھائی اور ان کے بھائی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شوہر، یہ تینوں مارے گئے. اور پھر یہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ کے بعد، جنگ کے بعد جب اللہ کے رسول کے آتی ہیں سامنے ہیں، پہلے تو اللہ کے رسول کے سامنے نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک لونڈی دے دیجیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں خود مینا، جو لینا ہو لے لو. وہ جا کے انہی کو لیتے ہیں، وہ جا کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی لے تو لیتے ہیں، لیکن دوسرے بعض صحابہ کی طرف سے یہ مشورہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو ایک تو یہ کہ وہ نئی دلہن ہے، یعنی کنانہ بن ابو الحقیق سے نکاح ہوئے بہت زمانہ ان کا نہیں ہوا تھا، بہت دن نہیں ہوا تھا. تو صحابہ اکرام آ کے کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو نئی دلہن ہے، اور یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سرداروں کی بیٹیاں ہیں، جو بڑا حسب و نسب والا خاندان اور قبیلہ یہ اس میں سے. تو اللہ کے رسول انہا لا تصلح لدحیہ بل تصلح لک، اللہ کے رسول یہ دحیہ کے لیے مناسب نہیں بلکہ آپ کے لیے مناسب ہے، آپ ان کو اپنے پاس رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مشورے پر غور کرتے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دحیہ کلبی کو اس کے بدلے 7 غلام دے دیتے، اور کہتے 7 غلام تم لے لو اور اس لونڈی کو اور حضرت صفیہ کو دے دو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول لے لیتے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آپ کے پاس. جب آپ دیکھتے ہیں تو خوبصورت تھی وہ. دوسری بات یہ کہ قبیلے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. یہاں پہ ایک بات آگے کرنے سے پہلے ایک بات قابل غور ہے کہ دیکھیے اسلام ایسا مذہب ہے جو اگر کوئی شریف زیادہ ہے، کوئی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اسلام میں آنے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کی ساری شرافت ختم ہو گئی، بلکہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی مزید شرافت کو اور اونچے نظروں سے دیکھا گیا ہے. تو جو آدمی جس لائق تھا، اسلام نے کہا کہ انزل الناس منازلہم، جو آدمی جس لائق ہے اس کو اسی لائق پر رکھو، جو آدمی جس لائق ہے اس کو اس کا مقام دو، اس کی عزت دو. جب فتح مکہ کے موقع پر، مکہ جب فتح ہو رہا تھا، ابو سفیان بھی بڑے اونچے آدمی تھے. ابو سفیان کو بھی ایک زعم تھا کہ میں قریش میں بڑے اونچے حسب و نسب کا مالک، میں جا کے اللہ کے رسول کے سامنے اسلام کا اعلان کروں، میرے لیے کچھ خاص اور کچھ اسپیشل ہونا چاہیے. اور یہ بات اللہ کے رسول سے غالباً مجھے جو ابھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت عباس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول حضرت ابو سفیان کے لیے کچھ خاص اعلان کر دیجیے. اللہ کے رسول نے ان کے شرافت کا اور ان کے حسب و نسب کا اور ان کا جو زعم تھا، ان کا جو گمان تھا کہ میں، یعنی ان کا حسب و نسب اونچا تھا، تو اللہ کے رسول نے ابو سفیان کے بارے میں کہا کہ من دخل دار ابا سفیان ان کان آمنا، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن و امان میں. یعنی مکہ میں جب داخل ہوئے مسلمان اور مکہ فتح کرنے کے بعد جو کچھ جگہوں کو مامون قرار دیا گیا تھا، تو آپ نے کہا کہ من دخل دار ابا سفیان کان آمنا، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی مامون ہے. یہ ان کے شرافت کا اور ان کو عزت و تکریم کے لیے یہ کہا گیا تھا. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ کے بارے میں جب صحابہ نے کہا کہ یہ بڑے اونچے حسب و نسب کیا، یہ آپ کے لیے مناسب ہے، آپ نے ان کو حضرت دحیہ سے لے لیا. اس کے بعد ان کو دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور چونکہ ان کے سامنے پہلے سے خلفیہ تھا ہی، وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ چاند میرے سامنے آگے میرے گود میں ہے، اس وجہ سے انہیں اسلام کا پہلے سے تصور تھا کہ مجھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں مسلمان ہو کر غالباً
انشاءاللہ میں اللہ کے رسول کے عقد میں چلی جاؤں گی. انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے رسول نے ان کے مہر کو، یہی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا. اتنا آسان زواج اور شادی اتنی آسان تھی کہ اسی آزادی کو یعنی آزاد کر دیا اور اسی کو شادی کا مہر قرار دیا. آج کی طرح لمبا تام جھام شادیوں میں نہیں ہوتا تھا کہ اس کے لیے کئی سالوں تک اور کئی برسوں تک انتظار کرنا پڑے، بلکہ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ کے مہر ان کی آزادی کو قرار دیا اور شادی مکمل ہو گئی. چونکہ وہ نئی ان کی پہلی شادی زیادہ دن نہیں ہوا تھا، اس لیے استبراء رحم ہوا. ام سلیم کے پاس اللہ کے رسول نے حضرت بلال کے حوالے کر کے ام سلیم کے پاس بھیجا. ام سلیم کے پاس رہی. اس کے بعد جب استبراء ہو گیا، استبراء رحم کے بعد حضرت ام سلیم نے انہیں تیار کیا، تیار کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا. اور سد روحہ میں، سد روحہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک شوہر اور بیوی والا تعلق قائم کیا، شب زفاف منایا اور صحابہ اکرام کو ولیمے کی دعوت دی. اور ولیمہ میں کیا تھا؟ ولیمہ میں ایسا نہیں کہ 8-10 طرح کی ڈشز تھی اور لمبا چوڑا انتظام تھا، بلکہ حیث ایک کھانا ہے جو ستو وغیرہ کو اور کچھ دوسرے عربی چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، وہی کھانا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آس پاس جو لوگ بھی ہیں سب کو بلاؤ اور اس ولیمے کی دعوت میں سب لوگ شریک ہوں. سارے لوگ آئے اور جو کھانا ما تیسر جو بھی ممکن تھا ایک ہلکا سا کھانا اور ولیمہ کے نام پر کیا گیا. اس لیے ولیمہ میں ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی حلال ہو. اولم ولو بشاتین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھلے ہی کہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ولیمہ کا کھانا بکرے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، صحابہ کو بلایا اور اس کے بعد یہ آپ کے عقد زوجیت میں آ گئی. اس کے بعد نبی کی بیوی کا ایک الگ مقام ہے. جیسا کہ میں نے آیت جو پڑھی اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں یہ سارے مسلمانوں کے لیے ماں کے درجے میں. جیسے ہی نبی کے عقد میں آ گئی، اب اس امت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی ان سے شادی کر سکے. نبی کے انتقال کے بعد بھی امہات المومنین میں سے کسی سے شادی کرنا یہ جائز اور حلال نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے عقد میں آ گئی، اللہ کے رسول نے ان کے عزت و اکرام میں ایک الگ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی. اللہ کے رسول جب مدینے کے لیے نکلتے ہیں، خیبر سے مدینہ واپس آنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے انہیں ڈھانک دیتے ہیں، اپنی چادر سے ان کا پردہ کرتے ہیں، ان کو اٹھنی پر بیٹھاتے ہیں، اپنی چادر سے ان کا پردہ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب یہ حرم نبوی میں آ چکی ہیں. اب یہ وہ لونڈی نہیں ہے جو خیبر کے موقع پر حی بن اخطب کی لڑکی تھی. اب یہ حی بن اخطب کی لڑکی سے بدل کر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی ہے. اب سارے مسلمانوں کی یہ ماں، اس لیے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پردہ اڑاتے اور اڑا کے اٹھنی پر بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھانے کا انداز کیا تھا آپ صحابہ کے سامنے، یعنی اپنی محبت کا اظہار ان کے لیے کرتے ہیں. آپ اپنا گھٹنا رکھتے ہیں زمین پر، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ آپ اپنا گھٹنا رکھتے ہیں، گھٹنے پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر رکھتی ہیں اور پھر گھٹنے پر چڑھ کر تب وہ اٹھنی پر بیٹھتی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے عام ساری امہات المومنین کے لیے تھی. اور یہ حضرت صفیہ کے بارے میں روایت ہے کہ اس طرح گھٹنا آپ رکھتے ہیں، گھٹنے پر وہ اپنا پیر رکھتی ہیں اور پھر وہ اٹھنی پر بیٹھتی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچتے ہیں. دیکھیے، اور جب ایک گھر میں کئی بیویاں ہوتی ہیں تو عورت سب سے پہلے عورت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساری باتوں کو کس لیے بیان کیا گیا؟ ساری باتوں کو اسی لیے بیان کیا گیا کہ ہم آپ کی زندگی سے سیکھیں کہ ان سارے چیزوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امہات المومنین نے کس طرح اپنے زندگی کو معتدل رکھا، بیلنس کیا اپنے زندگی کو. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مورخین نے ذکر کیا کہ عورتیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ نبی نے ایک نئی عورت سے شادی کی ہے جو یہودیہ تھی. تو بہت ساری عورتیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں، جس میں حضرت زینب، حضرت عائشہ، اور دوسری امہات المومنین میں سے بعض عورتیں آتی ہیں، آ کر دیکھتی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کیف رأیتہا، کیسی ہیں؟ اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ کیسی ہیں حضرت صفیہ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ انہا یہودیہ. الفاظ پر غور کیجیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہا یہودی ہیں، جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں یہودی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت عائشہ کو نصیحت کرتے ہیں، انہا اسلمت
وَأَحْسَنَتْ اسلامها، کہ یہودی تھی، اب یہودیہ نہیں ہے، یہودیہ تھی، اسلام لے آئی اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اللہ کے رسول نے تنبیہ کی کہ یہودیہ تھی، اب یہودیہ نہیں۔ اس لیے یہ تانا بہت بڑا تھا، یہ تانا بہت بڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین میں سے بعض نے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب وغیرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے بعض موقع پر یہ بات پھر کہی یہ بات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول آئے تو وہ رو رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا ما یبکی کی یا صفیہ، کیوں رو رہی ہو، کہ کس چیز نے تمہیں رولا دیا؟ تو کہا کہ آپ کی فلاں و فلاں بیویوں نے یہ کہا کہ میں یہودی ہوں، یہودی کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے ان سے، اور زندگی کو اور گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً حضرت صفیہ سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ان سے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، ایک نبی کی بھتیجی ہوں اور ایک نبی کی بیوی ہوں، یعنی یہ ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہارون میرے باپ ہیں، ہارون میرے باپ ہیں، موسیٰ میرے چچا ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، تین نبیوں کی معیت میرے ساتھ ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم یہودی ہو۔ ففیما تفخر علیک، تو کس بنیاد پر تمہارے اوپر فخر کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے ان کی دلجوئی کی، ان کو تسلی دی اور کہا کہ یہ سب غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تانا بہت بڑا تھا، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد بھی یہ تانا ان کو ملا، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد بھی یہ تانا ان کو ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لونڈی آ کر کہتی ہے، جو انہی کی لونڈی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، آ کر کہتی ہے کہ حضرت صفیہ کے اندر ابھی بھی یہودیت ہے، ان کے اندر ابھی بھی یہودیت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ سنیچر کے دن کی تعظیم کرتی ہیں، دوسرا یہ کہ یہودیوں سے بہت زیادہ میل جول ہے ان کا، یہودیوں سے ابھی بھی رشتہ بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ لونڈی آ کے ایسے اور ایسے کہہ رہی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جہاں تک سنیچر کی بات ہے تو اللہ نے اس سے کہیں بہتر دن جمعہ کا دن ہمیں دے دیا ہے، ہم سنیچر کی تعظیم کیوں کریں گے؟ اور جہاں تک یہودیوں سے میل جول کی بات ہے، یہودیوں سے رشتہ داری کی بات ہے، تو ہاں یہودیوں میں جو میرے قرابت دار ہیں میں ان سے صلہ رحمی کرتی ہوں، اور یہ شرعاً جائز ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ بعض صحابیات کے پاس ان کی ماں جو حالت کفر میں ہوتی ہے اور آتی اور آ کر ان سے تعلق بنانا چاہتی ہیں، وہ صحابیہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سلی امت، اپنی ماں کے ساتھ جو ان کا ماں والا رشتہ ہے وہ قائم رکھو، اسلام والا رشتہ نہیں ہے لیکن ماں والا جو رشتہ ہے وہ قائم رکھو۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہے کہ ہاں یہ جو بات ہے کہ یہودیوں سے میرا، تو جو میرے اس میں رشتہ دار ہیں ان سے میرا تعلق ہے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی سے پوچھتے ہیں کہ کیوں تم نے ایسی بات جا کے حضرت عمر سے کہی؟ اس نے کہا کہ من الشیطان، اس نے ایسا جواب دیا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی صابرہ تھی اور متحمل مزاج تھی کہ اس کی بات پر خاموش ہو جاتی اور اسے آزاد کرتی تھی۔ کہتی ہیں جب تم نے یہی بات کہہ دی ہے تو اب کوئی اس کے آگے پیچھے کوئی کرنے والی بات ہی نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ تو یہ بڑی متحمل تھی، صبر کرنے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے جب یہ آئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے انہیں لے کر تو لاشوں کے بیچ میں سے لے کر آتے ہیں، یہ اور ان کی نند حضرت صفیہ اور ان کی نند کو لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں سب سے پہلی مرتبہ، تو لاشوں کے بیچ سے لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، آپ ان سے کہتے ہیں اذهبت الرحمۃ منک یا بلال، تم سے رحم و کرم ختم ہو گیا تمہارے دل سے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جب یہ لاشوں کے بیچ سے گزرتے ہیں تو ان کا شوہر بھی ہوتا ہے اس میں، تو ان کے ساتھ جو ان کی نند ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر چیخنے چلانے لگتی ہے، واویلا کرنے لگتی ہے، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، بالکل خاموشی اور صبر کے ساتھ وہاں سے گزر جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی متحمل مزاج تھی، اور اسی لیے امہات المومنین کے ساتھ بھی جو باتیں ہوتی تھی اس پر صبر کرتی تھی، اور باقی آخر میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ سب ایک دوسرے کے سے مل جل کر رہتی تھی، اور ایک دوسرے کے سامنے سب اپنے عیب کا اپنی جو باتیں ہوتی تھی اس کا اقرار کر کے معافی مانگ لیتی تھی۔ بعض صحابیات، حضرت ام حبیبہ کا واقعہ ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو وہ سارے امہات المومنین کو بلا کر کہتی ہے کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں حللت من،
میں نے ساری باتوں سے آپ لوگوں کو حلال کر دیا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی مجھے یہی امید ہے کہ جو بھی تکلیف میری ذات سے ہوئی ہے میں ان سارے چیزوں سے آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ تو یہ امہات المومنین کے آپس کا ماحول تھا۔ جب یہ آتی ہیں نکاح کر کے مدینے، تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری امہات المومنین کے درمیان مؤرخین نے یہ ذکر کیا کہ وہ سارے لوگوں کے درمیان سونے کی بالیاں تقسیم کرتی ہیں۔ حضرت صفیہ چونکہ ان کا خاندان تو پیسے والا خاندان تھا، تو جب یہ آتی ہیں مدینے تو یہ اپنی ساری سوکنوں کے بیچ میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں سونے کی بالیاں تقسیم کرتی ہیں۔ تو متحمل مزاج تھی، صابرہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جب آ گئی تو ان کی خوبیاں اور بڑھ گئی، ان کی خوبیاں اور بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزاری۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے وفات کے بعد بھی جو معاملات ہوئے اسلامی تاریخ میں، اس میں بھی انہوں نے بڑا زبردست رول ادا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیا، اور یہ خود کھچر پر بیٹھ کر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے، یہ گئی ان کے گھر، جا رہی تھی کہ راستے میں اشتر نکھائی نامی ایک بدبخت نے ان کے خچر کو مارنا شروع کیا۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہاں پہ باقی رہنے سے میری عزت پر آنچ آئے گی، اس لیے انہوں نے واپس جانا مناسب سمجھا۔ لیکن بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین سے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کرنا یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف میں یہ آگے آئی، اور آ کر ان کے دلوں میں ہمدردی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہے، جو کچھ مدینے میں چل رہا ہے، یہ مدینے کی آب و ہوا میں حضرت عثمان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جو خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت کے اوپر خروج کرنا، ان کے اوپر خروج کرنا اور ان سے قتال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی سخت اسٹینڈ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے علم کو اور حدیث کو بیان کرنے میں بھی انہوں نے اچھا کام کیا، بلکہ بعض تاریخی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ان کا گھر تھا بالکل ایک دارالعلوم کی حیثیت بن گیا تھا۔ بڑی عورتیں اور بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ دین کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، مسئلہ مسائل کا دور رہتا تھا، پوچھتے رہتے تھے، اس لیے کہ نبی کے زوجیت میں جب آ گئی تو ظاہر سی بات ہے نبی کے ساتھ تھی، اور اللہ نے یہ حکم دیا تھا امہات المومنین کو کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی جو بھی آیات اور حکمت گھر میں پڑھی جا رہی ہے آپ بھی یاد کیجئے۔ یعنی امہات المومنین کے ساتھ ساتھ ساری مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو دین کی باتیں ہیں وہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں کہ دین کی باتیں وہی سیکھیں وہی وہ پہنچائیں آگے، بلکہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی باتیں سیکھیں اور سکھائیں لوگوں کو۔ تو امہات المومنین نے اس پر عمل کیا کہ جو باتیں تھی نبی سے سنتے ہی تھی، نبی کو سننے کے بعد یاد کرتی تھی، آگے پہنچاتی تھی، یہاں تک کہ ایک ایک بات کمرے کے اندر سے لے کر غزوات تک کی باتوں کو صحابیات نے اور امہات المومنین نے بیان کیا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی بھی خدمت کی، کئی روایات بھی ان سے حدیث کی کتابوں میں ہیں، جس میں سے ایک روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اس کے علاوہ 9 روایت حدیث کے متعدد کتابوں میں بڑی سخی اور فیاض تھی۔ یہ اکلوتا گھر تھا، ان کے پاس اکلوتا گھر تھا، اور اسے بھی وہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا اور اس کو صدقہ کر دیا اپنی وفات سے پہلے اس اکلوتے گھر کو بھی صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد جب وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی تو وصیت اس بات کی کہ میرے مال کا 1/3 حصہ ثلث جو ہے وہ میرے بھانجے کو دے دیا جائے۔ اس کے بعد 50 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، 60 سال کی عمر ہوتی ہے، اور ہجرت کے 50ویں سال ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ انتقال کے بعد یہ مسئلہ گرم ہو جاتا ہے کہ جو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مال کا ثلث حصہ ان کے بھانجے کو دے دیا جائے، وہ بھانجا یہودی ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس یہودی کو نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ حضرت عائشہ بڑی سخت تنبیہ لوگوں کو کرتی ہیں، اور کرتی ہیں کہ اگر وصیت کی تھی اگر صفیہ نے وصیت کی تھی ثلث مال کی، تو باہر صورت کسی بھی صورت میں ان کی اس وصیت کی تنفیذ ہوگی اور ان کے اس ثلث مال کو ان کے اس بھانجے کو دیا جائے گا،
کیونکہ جو اگر مذہب بدل جائے گا تو وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہوں گے، لیکن اگر وصیت کی گئی ہے تو وصیت کی تنفیذ ہوگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت کی تنفیذ ہوتی ہے اور ان کے ثلث مال کو دے دیا جاتا ہے ان کے بھانجے میں۔ تو نبی کی یہ بیوی جو آئی بھلے ہی تھی یہ یہودیوں کے اس قبیلے سے جو مسلمانوں کا دشمن تھا، جس کا ہدف اول یہ تھا کہ مسلمانوں کو اور نبی کو تکلیف پہنچایا جائے، لیکن وہاں سے نکلنے والی ایک بچی اور ایک عورت نبی کے زوجیت میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد ام المومنین کا درجہ پاتی ہے، اور جو دنیا میں بھی نبی کی بیوی بن کر تھی اور آخرت میں بھی نبی کی بیوی بن کر رہیں گی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں نبی کی سیرت، امہات المومنین کی سیرت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس میں جو بھی عبرت کے پہلو ہیں ہمارے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، ان سارے عبرت کے پہلوؤں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ رب العالمین اس طرح کے مجالس کو ہمارے لیے بابرکت بنا، کثرت سے اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو مقروض ہے تو انہیں قرض کی ادائیگی کی ساتھ توفیق نصیب فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔